جس گھر میں چڑیا گھونسلہ بنا لے اس گھر میں یہ کام کر لیں قسمت بدل جائے گی۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو اپنے خزانوں سے پورا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج ایک بڑا عجیب سا کام میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ اس کام کو کرتے ہیں تو جیسا میں نے یہاں پر لکھا ہے قسمت بدل جائے گی، تو واقعتاً قسمت بدل جائے گی۔ آپ جانتے ہیں اسلام ایک ایسا دین ہے، ایسا مذہب ہے کہ جو تمام تر مخلوقات کے حقوق کا مکمل طور کے اوپر خیال رکھتا ہے۔ اسی طرح جانور ہیں، پرندے ہیں، ان کے حقوق کا بھی خیال اسلام رکھتا ہے، اور ان کو اگر آپ بھوکا رکھتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی ظلم آپ کرتے ہیں تو اسلام اس کو بالکل بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا بلکہ منع کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے جہاں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا۔ اونٹ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس نے بلبلا کر غمناک آواز نکالی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، شفقت سے اس کے سر کے اوپر، کانوں کے اوپر، کوہان کے اوپر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے، یہ اونٹ کس کا ہے؟ ایک انصاری آگے آئے اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرا اونٹ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بے زبان جانور کے بارے میں اللہ سے ڈر جسے اللہ نے تیرے اختیار میں دے رکھا ہے۔ یہ اونٹ اپنے آنسوؤں سے اور اپنی آواز کے ذریعے مجھ سے تیری شکایت کر رہا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو اس لیے عذاب دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو قید کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کے غذا اور پانی اس کا خیال نہیں رکھتی تھی، اور نہ ہی وہ اس کو آزاد کرتی تھی کہ وہ خود سے یہ چیزیں کھا سکے۔ تو ناظرین اکرام، ان تمام مخلوقات کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، تو ان کا پہلا حق یہ ہے، جانوروں کا یا پرندوں کا پہلا حق یہ ہے کہ ان کے اوپر رحم کیا جائے، ان کے گھونسلوں کو نہ توڑا جائے، پرندوں کو بلا ضرورت نہ پکڑا جائے، پرندوں کے گھونسلوں سے ان کے انڈوں کو، ان کے بچوں کو نہ نکالا جائے، پرندوں پر رحم نہ کھانا، ظلم زیادتی کرنا، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے جس پر عذاب کی وعید بھی ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک کمبل پوش شخص آیا، اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جو کمبل میں چھپی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گھنے جنگل سے گزر رہا تھا، وہاں میں نے پرندوں کی آوازیں سنی تو ان کے گھونسلوں سے ان کے بچوں کو پکڑ کر اپنے کمبل میں چھپا لیا۔ ان بچوں کی ماں میرے سر پر منڈلانے لگی، میں نے کمبل کھولا تو وہ بھی کمبل کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ آ گئی، لہٰذا میں نے اسے بھی چھپا لیا، اب وہ بھی میرے کمبل میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات سن کر فرمایا، ان سب کو نیچے رکھو۔ اس نے سب کو کمبل سے نکال کر سامنے رکھ دیا تو ان بچوں کی ماں بے قراری کے ساتھ بچوں کے گرد طواف کرنے لگی اور فرط محبت سے انہیں اپنے ساتھ لگانے لگی۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں کی اپنے بچوں کے ساتھ محبت پر حیران ہو رہے ہو؟ اس رب کائنات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، وہ رب اپنے بندوں کے ساتھ اس ماں سے کہیں زیادہ مہربان ہے۔ پھر اس شخص سے فرمایا کہ جاؤ ان بچوں کو ان کی ماں کے ساتھ وہیں چھوڑ آؤ جہاں سے لائے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ مختصر قیام فرمایا۔ آپ کی جماعت کے ایک شخص نے قریبی گھونسلے سے ایک چڑیا کا انڈا اٹھا لیا۔ چڑیا آئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر پھڑ پھڑانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کس نے اس کے انڈوں کے بارے میں اسے دکھ پہنچایا؟
ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اس کے انڈے کو اٹھا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس پر رحم کرتے ہوئے اس کے انڈے کو واپس رکھ دو۔ ناظرین کرام، جانوروں یا پرندوں کے ساتھ اگر ہم رحم کے واقعات کو ذکر کرنا شروع کریں تو حدیث کے اندر اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ جانوروں کا ایک حق یہ ہے کہ ان کو اذیت نہ دی جائے۔ جانوروں کو مارنا اور ان کو داغنا یا ان کو کوئی تکلیف پہنچانا یہ بہت بڑے ظلم میں آتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قطعاً پسند نہیں تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی جو کسی ذی روح کو نشانہ بنائے، یعنی بلا وجہ ہی ان کے اوپر نشانے لگاتا رہے اور ان کو مارتا رہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک گدھا گزرا جس کے منہ پر داغا گیا تھا، تو آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا اس شخص پر لعنت ہو جس نے اس کو داغا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اکثر لوگ نشانہ بازی کی مشق یا شوق کی خاطر جانوروں کو باندھ کر کھڑا کرتے اور ان پر تیر یا نیزے وغیرہ سے نشانہ بازی کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ اسی طرح جیسے غلیل وغیرہ سے یا بندوق سے بلا وجہ ہی جانوروں کو مارا جاتا ہے تو یہ بالکل غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم بھی فرمایا، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے اوپر جو آپ نے خوشخبریاں سنائیں وہ بھی بہت ہی زیادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے دریافت کیا کہ میں نے بطور خاص اپنے اونٹوں کے لیے ایک حوض بنا رکھا ہے، اس پر بسا اوقات بھولے بھٹکے جانور بھی پانی پینے آ جاتے ہیں، اگر میں انہیں بھی سیراب کر دوں تو کیا اس پر بھی مجھے ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، ہر پیاسے یا ذی روح کے ساتھ حسن سلوک سے ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بدکار عورت کی بخشش صرف اس وجہ سے کی گئی کہ ایک مرتبہ اس کا گزر ایک ایسے کنویں پر ہوا جس کے قریب ایک کتا کھڑا پیاس کی شدت سے ہانپ رہا تھا اور قریب المرگ تھا۔ اس وقت کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کچھ موجود نہ تھا کہ جس سے پانی نکالا جاتا۔ عورت نے جب یہ دیکھا تو جلدی سے اس نے اپنا ایک موزہ یا اپنا جوتا اتارا اور اسے اپنے پلو سے باندھا اور کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پانی پلایا۔ اس عورت کا یہ فعل اللہ رب العزت کے ہاں اتنا مقبول ہوا کہ اس کی بخشش کر دی گئی۔ تو اس لیے ناظرین کرام، جانوروں کے ساتھ اگر حسن سلوک کیا جاتا ہے تو جانوروں کے حسن سلوک کے اوپر اللہ رب العزت جہاں آخرت میں بہت کچھ عطا کرتے ہیں وہیں پر دنیا میں بھی بہت کچھ عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح بسا اوقات ہمارے گھروں کے اندر چڑیا گھونسلے بنا لیتی ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں یہی حکم ہے کہ ہمیں اس گھونسلے کو بالکل بھی نہیں توڑنا چاہیے، اس کے انڈوں کو، اس کے بچوں کو نہیں توڑنا چاہیے، بلکہ ہمیں اب چاہیے یہ کہ ہم اس کے لیے کھانے اور پانی کا انتظام کریں۔ جب یہ بے زبان جانور اپنے آپ وقت پورا کر کے اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے اڑ جائے گی تو پھر اس کی دعائیں آپ کے لیے بہت سارا ذریعہ بڑھیں گی، بہت سارے معاملات میں آپ کی ضروریات، آپ کی حاجات کے لیے، آپ کے رزق کے لیے۔ اور جن لوگوں نے بھی اس کو کیا، اپنے گھر کے اندر اس کام کو کیا کہ اگر چڑیا آ جاتی ہے اور وہاں پر گھونسلہ بناتی ہے تو انہوں نے اس گھونسلے کو نہ تو توڑا اور نہ ہی اس کو چھیڑا اور نہ ہی چڑیا کو وہاں سے جانے پر مجبور کیا، بلکہ انہوں نے اس کا خیال رکھا، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کی قسمت کو بدل دیا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ اس عورت کی قسمت بھی بدل گئی کہ جس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت فرما دی، حالانکہ وہ بڑی گناہگار عورت تھی۔ صرف پانی پلانے کی بدولت اللہ رب العزت نے بخشش فرما دی۔ تو ناظرین اکرام، اگر ایک مرتبہ ایک پیاسے جانور کو پانی پلانے کے اوپر اتنا بڑا انعام مل سکتا ہے، تو اگر آپ ایک جانور کا خیال رکھیں گے، چڑیا کا گھونسلے کا خیال رکھیں گے، تو پھر اللہ رب العزت آپ کو کتنا عطا فرمائیں گے۔ نماز کی پابندی کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو یقین مانیے آپ کی ضروریات بھی پوری ہوں گی، حاجات بھی پوری ہوں گی، اور آپ کے گھر میں رزق بھی بے انتہا آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اللہ حافظ۔